میں اس دھرتی پر کھڑا ہو کر خطاب کر رہا ہوں جہاں کے لوگوں نے قیام پاکستان کی جد و جہد میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس ملک کو بنانے اور ملک کی ترقی میں ہزاروال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ساتھیوں، اگر آپ پچھلے 50 سال کی تاریخ کو دیکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئے تو اس علاقے اور یہاں کی عوام کے لیے کام کیا، خوشحالی کے لیے بہت کچھ کیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یا پھر صدر زرداری کا دور ہو، ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا۔ ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، صحت کا شعبہ ہو یا تعلیم، روڈ انفراسٹرکچر ہو یا سوئی گیس کی فراہمی یا پھر روزگار ہو، ہم نے ہر شعبے میں کام کیا تاکہ آپ کو علاج کی سہولتیں ملیں، آپ کے بچوں کو تعلیم ملے، نوجوانوں کو روزگار حاصل ہو، ترقی ہو، خوشحالی آئے۔ یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا پروگرام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی پارٹی ہے۔ ہم ہر علاقے کی ترقی کے سوچتے ہیں، ہم غریبوں کی خوشحالی کی سوچتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے ہر علاقے کی عوام کو ترقی کا یکساں موقع ملنے چاہیے، صحت، تعلیم اور روزگار حاصل کرنے کا یکساں موقع ملنے چاہیے۔ یہ عوام کا بنیادی حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ یہاں کے بزرگوں کو یاد ہوگا، یہاں کے بزرگوں کو یاد ہوگا، یہاں پر صرف ایک ضلع ہزارہ تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ہزارہ ڈویژن کا درجہ دے کر ایک ہی دن منصہرہ اور آباد آباد کو ضلع کا درجہ دیا۔ جب بی بی شہید حکومت میں آئے تو انہوں نے 2 نئے ضلع بٹاگرام اور ہری پور کی بنیاد رکھی، جبکہ صدر زرداری نے ہزارہ والوں کو ضلع توڑ گھر کا تحفہ دیا۔ آج ہزارہ ڈویژن 7 ضلعوں پر مشتمل ہے، اور یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میڈیکل کمپلیکس آباد آباد ہو یا ریڈیو پاکستان آباد آباد اسٹیشن ہو، کوہستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو یا شار رحشم جیسے عظیم منصوبہ ہو، تعلیمی بورڈ آباد آباد کا قیام ہو یا کیڈٹ کالج بتراسی جو کہ پاکستان کا واحد اسکاؤٹس کیڈٹ کالج ہے، ہری پور سے آباد آباد تک سوئی گیس کی فراہمی ہو، یا حویلیاں اور ہری پور کے مقام پر اسمال ڈیمز کی تعمیر ہو، نئے انڈسٹریل زونز ہو، یا بوئے کے مقام پر پٹرند ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہو، اور میں آپ کو کیا کیا گناؤں۔ ابھی پچھلی حکومت میں ہم نے ہزارہ کی دھرتی پر سینکڑوں سکولز اور کالجز بنوائے، جن میں سے صرف منصہرہ میں 250 سکولز اور 9 کالجز بنوائے۔ ان تعلیمی اداروں میں آج رہے ہیں۔ اسی طرح ہزارہ کے تمام ہاسپٹلز کو جدید سہولتیں دی گئیں۔ بیگم نصرت بھٹو
بیگم نصرت بھٹو کینسر پروگرام شروع کیا گیا، مگر افسوس کہ نیا خان صاحب کی صوبائی حکومت نے اس پروگرام کو بند کر دیا۔ وہ خود تو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی بات کرتا رہتا ہے، مگر بیگم نصرت بھٹو کینسر پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب، یہ دور دراز علاقے اور غریبوں کے لیے پروگرام تھا، یہ کینسر کے ان غریبوں کے لیے علاج کے لیے پروگرام تھا جو آپ کے ہاسپٹل میں جگہ نہیں پا سکتے تھے، مگر آپ نے سیاسی دشمنی کی وجہ سے اس پروگرام کو بند کر دیا۔ اگر آپ کو بیگم نصرت بھٹو کے نام پر اعتراض ہے تو اس کو بھی شوکت خانم کا نام دے دو۔ ہمارے لیے مائی سانشی ہوتی ہے خان صاحب۔ ساتھیوں، یہ تبدیلی کے دعوے دار جو تبدیلی لے آئے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ صحت کے پورے نظام کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، بجائے اس کے ہاسپٹلز کو بہتر کیے جائیں۔ چھوٹے شہروں، دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کو بھیجنے کے لیے ڈاکٹرز کو انسینٹیوز دیتے، تنخواہوں میں اضافہ کرتے، یہ پورے صحت کے نظام کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ یہ پورے ملک کی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں وہ انقلاب لے آئے ہیں۔ خان صاحب فرماتے ہیں کہ 1,00,000 بچے نجی اسکول سے سرکاری اسکولز میں آئے ہیں۔ 1,00,000 بچے، سنا آپ نے؟ 1,00,000 بچے۔ یہ نیا خان صاحب کا ایک نیا جھوٹ ہے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولز کی حالت یہ ہے کہ ایک بھی پوزیشن سرکاری اسکولز کے بچے نے حاصل نہیں کی۔ اس سال سرکاری اسکولز کا بدترین ریزلٹس آئے ہیں۔ ملکند کے طالب علم ریزلٹس پر احتجاج کر رہے ہیں، کورٹس چھینک رہی ہیں۔ سرکاری اسکولز میں تو تعلیم پستی کی طرف جا رہی ہے، مگر ہاں ان کے لوگوں کے نجی اسکولز ترقی پر ترقی کرتے رہے ہیں۔ ساری پوزیشنز انہی کے نجی اسکولز کو دی جا رہی ہے، اور یہ جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ خان صاحب، آپ تو کہتے ہو کہ لیڈر کو صادق اور امین ہونا چاہیے، مگر آپ جب بھی اسٹیج پر آتے ہو تو لوگوں سے ایک نیا جھوٹ بولتے ہو۔ ساتھیوں، نیا خان صاحب کا سب سے بڑا نعرہ ہے کرپشن۔ ہر کسی پر کرپشن کا الزام لگاتے ہیں، سب کرپٹ ہیں۔ اگر کوئی صاف ستھرا ہے وہ خود نیا خان صاحب یا ان کی ساتھی یا پھر ان کی صوبائی حکومت۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی احتساب کمیشن ہاریزونٹل اور ورٹیکل احتساب کرتی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس احتساب کمیشن نے ایک سٹنگ منسٹر کو گرفتار کیا۔ واہ جی واہ، بڑی بات کر دی آپ کی احتساب کمیشن نے۔ اس نے ایک سٹنگ منسٹر کو گرفتار کیا، مگر یہ تو بتائیں کہ اس بیچارے منسٹر نے
آپ کے وزیر اعلیٰ پر جو کرپشن کے الزام لگائیں ان کا کیا ہوا؟ یہ جو آپ کی اتحادی جماعت ہے، اتحادی جماعت پر خیبر بینک میں کرپشن کا الزام ہے، اس کی کب تحقیقات ہوگی؟ مائنز کے ٹھیکوں میں اربوں کے کرپشن کی انویسٹیگیشن کب ہوگی؟ کہاں سوئی ہوئی ہے آپ کی احتساب کمیشن؟ میں نے تو کبھی آپ پر الزام نہیں لگایا، یہ تو آپ ہی کے وزیر اور ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے ٹھیکوں سے عمران خان کا کچن اور ترین کا جہاز چل رہا ہے۔ جب دیکھو کہتے رہتے ہیں نیا نیا نیا، تبدیلی تبدیلی تبدیلی۔ کیا نیا کر دیا ہے آپ نے؟ کیا تبدیلی لے آئے ہو آپ؟ سرکاری سکولز کی حالت آپ کے سامنے ہے، ان کے صحت کا نظام آپ کے سامنے ہے۔ بے روزگاری کا حالت یہ ہے کہ نوجوان ڈگری ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں مگر ان کو روزگار نہیں مل رہا۔ ساتھیوں، خان صاحب آج کل دہشت گردی کم ہونے کا صحرا بھی اپنے سر لے رہے ہیں۔ خان صاحب، آپ نے کبھی دہشت گردوں کے خلاف بات کی ہے؟ آپ تو ان کی مذمت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس قوم کا حافظہ کمزور ہے؟ کیا یہ قوم بھول گئی ہے کہ آپ نے ہی طالبان کو دفتر کھولنے کی آفر کی تھی؟ یہ آپ ہی تھے جو تعلیم کے بجٹ سے ان کا ہی ایک مدرسہ کو کروڑوں روپے دیے تھے۔ آپ ہی تھے جو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا سب سے بڑا مخالف تھے اور انہیں اپنا بھٹکا ہوا بھائی کہتے تھے، اور یہ سب ریکارڈ پر موجود ہے۔ خان صاحب، یہ دہشت گردی سیکیورٹی فورسز، پولیس، سول سوسائٹی اور قوم کی یکجہتی سے کم ہوئی ہے، آپ کی صوبائی حکومت کا کارنامہ نہیں۔ خان صاحب، اب آپ کے جھوٹ، پروپیگنڈا، الزامات اور گالی کی سیاست نہیں چلے گی۔ اب پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام نے بھی آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے اس صوبے کے حقوق کے لیے بات تک نہیں کی۔ آپ نے یہاں کی عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے فاٹا ریفارمز پر عمل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے یہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھایا۔ آپ نے کبھی آئی ڈی پیز کے بارے میں کچھ نہیں کیا۔ آپ نے کبھی سی پیک یا بجلی کی رائلٹیز پر دھرنا نہیں دیا۔ آپ تو آئی ڈی کارڈز کے مسئلے پر بھی خاموش رہے۔ آپ یہاں کے لوگوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو۔ خیبر پختونخوا کے وسائل کو
पंजाब में सियासत करने के लिए एक्सप्लॉइट करते हो। मैं फिर से कहता हूं कि 2018 का इलेक्शन मेरा पहला इलेक्शन और इमरान खान का आखिरी इलेक्शन। आपने पिछले दिनों जीटी रोड पर तमाशा देखा होगा। मियां साहब का चीखना चिल्लाना सुना होगा। वो अब इनकलाब की बात कर रहे हैं, वो वोट की हुर्मत की बात कर रहे हैं, वो आईन और पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, और तो और सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की जा रही है। मियां साहब अपनी तकरीरों में लोगों से वादा ले रहे हैं कि वो जब सड़कों पर निकलने की कॉल दे तो अवाम उनका साथ दे। मियां साहब, आप कितना भी चीखे चलाएं, अब अवाम आपके धोखे में नहीं आएगी। तेरे सामने असूला दे। आप मासूम नहीं, मुजरिम हो। आपको अदालत ने हमेशा के लिए नाअहल कर दिया है। आपने इस मुल्क की दौलत को लूटा है। आपने ना सिर्फ अवाम से झूठ बोला, झूठी गवाहियां दी, जालसाजी की, और फिर कहते हो कि आपको क्यों निकाला गया। मियां साहब, इनकलाब का लफ्ज आपके मुंह से अच्छी नहीं लगता। कभी इनकलाब देखा भी है, पढ़ा भी है। इनकलाब होता क्या है मालूम है आपको? आप फसादी हो सकते हो, आप साजिशी हो सकते हो, इनकलाबी नहीं। चांगा मांगा की सियासत आपने शुरू की, IJI आपने बनाए, ISI से पैसे आपने लिए, यहां तक कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से भी सरमाया हासिल किया। मियां साहब, आपने कब पार्लियामेंट को अहमियत दी, कब आईन की पासदारी की? पिछले 4 सालों में कितनी मर्तबा कौमी असेंबली में आए, कितनी मर्तबा सेनेट में गए। जब आपकी कुर्सी को खतरा हुआ, आपने पार्लियामेंट का सहारा लिया, और जब खतरा नहीं रहा, आपने इस पार्लियामेंट की तरफ फेंकना भी गवारा नहीं किया। मियां साहब, आपकी गलत मुआशी पॉलिसीज की वजह से इस मुल्क का गरीब तर होता गया और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता गया। आपने गरीबों को घर क्या देने थे, आपने तो इनसे रोटी भी छीन ली है। तरक्की के नाम पर बड़े बड़े नुमाइशी मंसूबे पर खरबों रुपए जाया कर दिया, मगर नौजवान रोजगार के लिए मारे फिरते रहे। इन हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबा दिया है और कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है। क्या खाक तरक्की हो रही है? लूट खसूट का निजाम कायम रखा है आपने। साथियों, एक तरफ मियां साहब है जो अपने आप को बचाने और इदारों को दबाव में लाने के लिए
لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی دھمکی دے رہے ہیں، تو دوسری طرف خان صاحب ہے جو آئین میں ترمیم کے خلاف لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ، یہ دونوں رجعت پرست پارٹیاں ہیں، یہ اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان دونوں کا نظر صرف کرسی پر ہے، ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں کہ اس وقت ملک کس حالات سے گزر رہا ہے۔ سنگین حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہمارے بارڈرز اور پڑوس پر کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں، لوگوں کے اصل مسائل پر یہ بات نہیں کرتے اور بڑے لیڈر بنے پھرتے رہے۔ ملکی مسائل کا حل ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان میں نہ تو اہلیت ہے اور نہ ہی صلاحیت کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکے، مسائل کا حل بتا سکے۔ ان کے پاس نہ تو منشور ہے، نہ کوئی پروگرام اور نہ کوئی نظریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاقی جمہوری اور نظریاتی پارٹی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ملک کو نازک صورتحال سے نکالا ہے، جمہوریت کو راستہ پر ڈالا ہے، عوام کے مسائل کو حل کیے ہیں۔ ہم ایک مکمل منشور کے ساتھ آنے والے الیکشنز لڑیں گے، بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں گے، ہر شعبے کے لیے ایک مکمل پالیسی دیں گے۔ ہمارا منشور کسان دوست منشور ہے، ہمارا منشور مزدور دوست منشور ہے، ہمارا منشور تاجر دوست منشور ہے، ہمارا منشور غریب دوست منشور ہے، ہمارا منشور عوام دوست منشور ہے۔ ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے راستے کھولیں گے، انہیں روزگار دیں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، عورتوں کو برابر کے حقوق دیں گے، اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔